السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ معزز خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے یہ جو دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جو خواتین کے لیے ہی مخصوص ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین، اسلامی خواتین دین کی باتوں سے واقف ہو سکیں، دین کو سمجھ سکیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور دین ان کو کس بات کا حکم دیتا ہے اس سے وہ واقف ہو سکیں۔ مرد حضرات چونکہ مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، وہاں خطبہ سنتے ہیں اور دین کی بہت ساری باتیں خطبہ جمعہ کے ذریعہ سے ان کو معلوم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری محفلیں اور دروس کا انعقاد ہوتا ہے جن میں مرد حضرات شامل ہوتے ہیں، لیکن ہماری خواتین کو ایسا موقع بہت کم ہی ملتا ہے۔ انہی تمام باتوں کو سامنے رکھ کر الفرقان اسٹڈی سینٹر کی یہ کوشش رہتی ہے کہ اللہ کی بندیوں تک بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا اس دین کی باتیں ان تک پہنچائی جا سکیں، اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کام کے لیے اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات کے کچھ اسباب، اس موضوع پر گزشتہ 2 درس آپ کے سامنے ہو چکی ہے، اور آج یہ تیسرا ہفتہ ہے یا تیسری نشست ہے جس میں سورۃ الحجرات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب تک جتنی باتیں ہمارے سامنے آئیں، جو 3-4 آیات کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی، ان میں جو سبق ہمیں ملا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کہ اہل ایمان کو اللہ
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی حکم آ جائے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں وہیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، وہاں اپنی رائے، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو ہمیں وہی ختم کر دینی چاہیے اور ہمیں جھک جانا چاہیے اللہ کی جانب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب۔ جبکہ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا ہے، اور ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ درمیان میں اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوی کی تعلیم دی، تقوی اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اور تقوی یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیرا ہو جائیں، اور کسی بھی طریقے سے جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا جن باتوں سے ان باتوں سے رک جائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ اس کا بھی سبق ہمیں درمیان آیت کے درمیان میں یا آیت کے کسی حصے میں ہمیں ملا۔ بہرحال آج کی جو آیت ہے تلاوت میں نے کی ہے، جو آج کے درس کے لیے مخصوص ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، یہ آیت نمبر 4 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اس سے پہلے کی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا ہمیں حکم دیا گیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو۔ کچھ مسئلہ پیش آیا تھا شیخین کریمین کے درمیان، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، اس کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، جس کے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا تھا، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا۔ ابھی جو آیت میں نے پڑھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے پیچھے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر سے پکارتے ہیں یا کمرے کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر الگ الگ قبیلے سے کچھ وفد آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک وفد بنو تمیم کے جانب سے آیا۔ صاحب تفسیر احسن البیان حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں یعنی کہ دیہاتیوں کی جانب سے، بعض دیہاتیوں کی جانب سے نازل ہوا، جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے کے باہر سے کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کر آواز دینے لگے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ، جن کے تعلق سے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس سے پہلے کی آیت میں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو مت لگاؤ۔
یہاں تک تعظیم و توقیر کا معاملہ ہے، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ آ گئے، کچھ ایسے ان پڑھ لوگ، کچھ ایسے دیہاتی لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر دوپہر کے وقت میں آ کر آواز لگاتے ہیں، یا محمد یا محمد اخرج علینا، باہر نکلیے، آئیے میرے پاس، مجھ سے بات کیجیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات ناگوار گزری کہ اس کے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اور ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا اور بتایا کہ دیکھیے اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یعنی کہ اکثر لوگ جو اس میں ہیں یہ بدعقل لوگ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم نہ کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ بدعقل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے، یہ بدعقل لوگوں کی پہچان ہے۔ اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی کسی بھی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی کوشش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا خیال نہیں کرتے، دراصل یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں آپ جاہل کہہ سکتے ہیں، جنہیں آپ بدعقل کہہ سکتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا خیال کرتے۔ پتہ چلا کہ یہ جاہل لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے۔ اب دیکھیے تعظیم اور تکریم کے تعلق سے پھر میں یہ بات آپ کے سامنے دہراتا چلوں، اور میں ہمیشہ اس درس میں کہتا ہوں بات کو آپ کے سامنے کہ دیکھیے تعظیم اور توقیر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مخاطب نہ کیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تہذیب کا معاملہ پیش کیا جائے، وہی تعظیم و توقیر یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی حکم کو آ جانے کے بعد اب میرے اندر میری رائے اور میرا قول یا فلاں کی رائے اور فلاں کا قول، اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے آج مسلمانوں میں، آپ دیکھیں غور کریں گی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کا کلام ایک جانب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک جانب ہے، اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے فرمان کے علاوہ تیسری بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہیں، اس معاملے میں ہمارے امام صاحب کا قول یہ ہے۔ کیا اسے آپ ادب و تعظیم کہیں گی؟ ابھی کل کی بات ہے، ایک بہن نے فون کیا، کال کیا، وہ کہتی ہیں کہ ایک رشتہ دار کے ہاں درس ہوتا ہے، عورتیں آتی ہیں درس دینے کے لیے، نماز کے جب وقت آیا تو نماز پڑھنے لگے رفع الیدین کے ساتھ، اور جس طریقے سے سجدہ کرتے ہیں ہم لوگ، اس طرح سے جب میں نے نماز پڑھی تو جو وہاں درس دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے روک دیا، کہا کہ اس طرح سے نماز مت پڑھو، یہ نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیوں سنت سے ثابت نہیں ہے؟ تو کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کی نماز سمٹی ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کی نماز سمٹی ہوئی ہوتی ہے، یہ مردوں کی نماز ہے۔ عورتوں کی نماز کے بارے میں کہا گیا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کی نماز سمٹی ہوئی ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ عورتوں کی نماز سمٹی ہوئی ہے، کتنی حد تک سمٹی ہوئی تھی، اور آپ کے سجدے، عورتوں کے سجدے کا طریقہ کیا تھا، اس کے رکوع کا طریقہ کیا تھا۔ ایک زمانے تک ہمارے یہاں عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ نماز کھڑی ہو کر کے نہیں پڑھتی تھیں، ایک زمانہ تک دیکھا گیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل ہے، اللہ کے احسان اور کرم اللہ رب العالمین کا ہے کہ آج جب اس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہونا شروع ہوئی ہے،
اور لوگوں تک اور بہت سارے گھروں تک آپ جیسی خواتین کے ذریعہ سے بہت سارے گھروں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے قرآن و سنت کا، تو آج بہت سارے گھروں میں ہماری ماؤں نے اور بہنوں نے جو برسہ برس تک کھڑے ہو کر نماز میں پڑھی فرض نماز، جس میں قیام کرنا رکن ہے نماز میں، اس رکن کو چھوڑ کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتی تھی اور کہتی تھی کہ ہمیں یہی سکھلایا گیا ہے کہ عورتوں کی نماز کھڑی ہو کر کے نہیں ہے۔ وہ فرض بھی پڑھتی تھی بیٹھ کر، سنت بھی پڑھتی تھی، وتر بھی پڑھتی، ساری نماز تو بیٹھ کر پڑھتی تھی، کیونکہ ان کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ عورتوں کی نماز سمٹی ہوئی ہے اور عورتیں کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، جبکہ قیام ایک رکن ہے۔ تو اس طریقے سے بے دلیل باتیں لا کر کے سامنے پیش کرنا، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ایک الگ رائے، ایک الگ خیال لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی، نہیں مردوں کی نماز الگ عورتوں کی نماز الگ، جبکہ واضح طور پر اس بہن نے کل کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے نبی کا میں نے نماز نبوی کا ذکر کیا کہ نماز نبوی میں ہم لوگ اسی طریقے سے پڑھے ہیں، اور اس میں ایک حدیث بھی ملی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ عام ہے، مردوں کے لیے اسی طریقے سے، عورتوں کے لیے اسی طریقے سے۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا ہے، یہی نہیں کہا کہ مرد ہماری طرح نماز پڑھیں گے، عورتیں فاطمہ کی طرح نماز پڑھیں گی، عورتیں عائشہ کی طرح نماز پڑھیں گی، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں کہا۔ تو ادب و تعظیم یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے جھک جائیں۔ اب کسی رائے کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت اور طاقت نہیں رہتی، کوئی مقام نہیں رہتا کسی بھی رائے کا، کسی بھی قول کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے آ جانے کے بعد۔ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، لیکن یہ بدعقل لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل کی کمی ہوتی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اچھا، اس واقعے میں ایک بات اور سامنے آئی، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے۔ یہ قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کر لینا، لیٹ جانا، چاہے آپ کو نیند آئے چاہے نہ آئے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں ایک روایت نقل کیا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قیلولہ ضرور کیا کرو، قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیطان جو ہے قیلولہ نہیں کرتا، شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے، دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد وہ سوتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا عمل اس بات پر رہا ہے کہ آپ حضرات، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل رہا کہ یہ تمام حضرات جو ہے دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتے تھے، یہ سنت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ سنت ہم سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارا جو نظام ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، بالکل چینج اور تبدیل ہو چکا۔ دوپہر کا کھانا کا جو وقت ہے ظہر کی نماز کے بعد، اس کو ظہرانہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوپہر کے کھانا کو، لنچ کو ظہرانہ بھی کہا جاتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد کھانے والی۔ تو اس کے کھانے کا جو وقت ہے ظہر کی نماز کے بعد، لیکن آج عام طور پر شہر کا جو حال ہے، آج عصر چھوڑ دیجئے، بعض گھروں میں تو مغرب سے کچھ پہلے دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب اس وقت کھانا کھانے کے بعد کون سوئے کون آرام کرے، تو یہ چیز ہم سے اب رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس چیز کو لازم پکڑ لیجئے۔ بعض حضرات جو سعودی وغیرہ میں ہیں، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اگر اپنے آفس میں بھی ہو، کام کاج میں بھی ہو، اگر دوپہر کا کھانا کھاتے کچھ بھی نہ ہو، چاہے جتنا بھی کام ان کے پاس ہو، 5 منٹ کے لیے اپنے پیٹھ کو زمین پر ضرور لگا دیتے وہ لوگ۔ جہاں بیٹھتے ہیں، چیئر ان کے پاس ہے، آرام دہ چیئر ہے، چیئر پر ٹیک دے دیا، آرام کر لیے 5 منٹ، کچھ دیر تو ان کا معمول ہے، جس کو قیلولہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں ایسا نظام ہو کہ ہم دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ لیٹ جائیں۔ ضروری نہیں کہ ہم کو نیند لینا ہی ہے، سونا ہی اچھی طریقے سے نہیں، نیند لینا ہے، 5-10 منٹ کے بعد لیٹ جائیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شام کا جو روٹین ہے اور خصوصی طور پر قیام اللیل کا جو اہتمام ہوتا ہے، اس سے اس کو تقویت ملتی ہے۔
اس لیے اس کا اہتمام ہمیں عورتوں کو کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے رہے تھے آپ کے حجرے کے باہر سے، یا محمد کہہ کر آواز لگا رہے تھے، اور یہ سوچ ابھی اللہ کے رسول کو آواز دے کر باہر نکال لے، باہر گھر میں باہر بلا لے اپنے پاس، ان سے بات چیت کر لے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اچھا اگر تم صبر کر لیتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى باہر آئیں گے، گھر سے باہر آئیں گے، تو تمہیں تو صبر کرنا چاہیے، اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، وہاں پر انتظار کرنی چاہیے تھی، اور انتظار کرتے وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر چلے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے ذریعہ سے ان لوگوں پر گرفت نہیں کیا جو لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ کو آواز لگا رہے تھے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کی گرفت نہیں کی ہے، ان کی پکڑ نہیں کی اللہ رب العالمین نے، بلکہ اللہ نے ان کو تنبیہ دی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کا خیال رکھنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ اگر تم صبر کر لیتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی خود بخود باہر چلے آتے، یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا. جس طریقے سے تم نے آواز دی، یہ بات بھی معیوب بات تھی، تم اس بات سے بھی بچ جاتے، تم اگر تم تھوڑا سا صبر کر لیتے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود باہر آ جاتے. اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیے اس آیت کریمہ کے ذریعہ بھی اور اخیر کا جو حصہ ہے واللہ غفور الرحیم، اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان حضرات کا جو اللہ کے نبی کے پاس آئے، جنہوں نے آواز لگائی، بلکہ بے ادبی کا مظاہرہ کیا، بذات خود اس بات کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت نہیں کی ہے، بلکہ آئندہ دنوں میں ادب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ اور آپ کی عزت و احترام کو بلوز خاطر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی گرفت نہیں کی بلکہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. لہذا ہمیں بھی کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مرحلے میں اس آیت کریمہ کے ذریعہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب، آپ کی تہذیب، آپ کی عزت، آپ کی تکریم کا ہمیشہ ہمیں اور آپ کو خیال رکھتے رہنا چاہیے. اب اس کے بعد ایک آیت آ رہی ہے. یہاں تک جو باتیں آئی ہیں یہ تمام باتیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے تھا. اب یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے جس کا تعلق سماج سے، سماجی زندگی سے ہے. اور سورہ حجرات کے اس تفسیر کو بیان کرنا یا سورہ حجرات کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنے کا جو میرا اصل مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ سماجی جو مسائل مسلمانوں میں ہمارے ہیں، ہمارے گھروں میں جو سماجی معاملات پیش آتے ہیں، ان معاملات سے آپ کو باخبر کرانے کے لیے ہی میں نے اس سورت کا انتخاب کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. دیکھیے اجتماعی زندگی گزارنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور اسلام نے اجتماعیت پر بہت زور دیا ہے. ایک انسان اپنی انفرادی زندگی گزار لے، بہت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. اس کا انڈیویجول لائف جو ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے، وہ بہت پارسا بن سکتا ہے، بہت متقی بن سکتا ہے، بہت نیک بن سکتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے انفرادی طور پر. لیکن اللہ رب العالمین کو جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جس طریقے سے انفرادی زندگی گزارتا ہے اس کی اجتماعی زندگی بھی اسی طریقے سے گزرے، اس کی اجتماعی زندگی بھی اسی طریقے سے گزرے. اجتماعی زندگی کے اندر اتحاد ہو، محبت ہو، بھائی چارگی ہو،
ایک صلہ رحمی ہو، ایک دوسرے سے محبت ہو، یہ ساری چیزیں اجتماعی زندگی گزارنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس انسان اگر دل سے اخوت نکال دے، محبت نکال دے، بھائی چارگی نکال دے، صلہ رحمی نکال دے، تو کیا ہے؟ اجتماعی زندگی ستیاناش ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اجتماعی زندگی ختم ہے، انسان اکیلا بن کر کے رہ جاتا ہے۔ اور شریعت نے اجتماعیت پر زور دیا ہے، مسلمانوں کو باہم مل جل کر رہنے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے پر اللہ رب العالمین نے زور دیا۔ اب غور کیجئے گا قرآن کریم کو، آیت کریمہ کو، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اس اجتماعی محبت کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم نعمت قرار دیا۔ ورنہ جاہلیت کا جو عالم تھا، جاہلیت کے زمانے میں ہر شخص ایک دوسرے کا دشمن تھا، ایک دوسرے سے نفرت کرتا تھا، اور انسان دشمنی کو طاقت سمجھتا تھا۔ جس کا جتنا دشمن، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ قوی سمجھتا تھا، طاقتور سمجھتا تھا، کہ میرے طاقتور ہونے کا اور میرے مرد ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں سے دشمنی پال کر کے رکھے، اور سب ایک دوسرے سے متنفر ہے، ایک دوسرے سے باہم جنگ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑے میں ملوث ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے اس طریقے سے لوگوں کو ملایا کہ دونوں باہم شیر و شکر ہو گئے، ایک دوسرے کے جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے دوست بن گئے، بھائی بن گئے ایک دوسرے کے۔ اللہ رب العالمین اس کو نعمت سے قرار دیا، تعبیر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین کو اس نعمت کو تم یاد کرو، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے دشمنی کرتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ دلوں کو جوڑنا جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے کو سلام تو کرتا ہے دیکھ کر کے، ایک مسلمان دوسرے کو سلام تو کر لیتا، راستے میں ملاقات ہو گئی، سلام تو کر لیا، لیکن دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ بات چیت کر لے رہے ہیں اس سے سلام کلام کر لیتے، گھر آ گیا میرے سامنے بات چیت بھی کر لی، بلکہ مسکرا کر کے سلام کیا، مسکرا کر کے بات چیت کر لی، لیکن دل کے اندر کینہ باقی ہے، دل کے اندر بغض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو باہمی اخوت کو اللہ رب العالمین نے قائم کیا تھا، یہ ایسی اخوت تھی کہ جو بھائی چارگی کی جو مثال وہ کیا تھا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دل مل گئے تھے آپس میں ان لوگوں کے، ظاہر رسمی سلام کلام نہیں ہوتا تھا، بلکہ دل سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دلوں کو ملا دیا تھا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ رب العالمین تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے مس انڈرسٹینڈنگ، غلط سمجھنا، کسی بات کو غلط سمجھ لینا۔ میرے سامنے کسی نے کوئی خبر لایا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، بلا سوچے، بلا سمجھے، بلا تحقیق کیے۔ کسی ایکس وائی زیڈ کسی نے کسی کے خلاف ایسی باتیں کہہ دی، وہ آپ کو ایسا کہتا ہے یا آپ کے بارے میں فلاں کہتا ہے، آپ نے اس کو قبول کر لیا، مان لیا اس کو آپ نے، اچھا ایسی بات ہے۔ اب آپ نے دل میں بٹھا لیا اس کے بات کو اور کہا کہ اس فلاں کے تعلق سے اس نے بات کہی ہے، یہ بات درست ہے، یہ مجھ سے ایسا معاملہ کرتا ہے، ایسا برتاؤ کرتا ہے، لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ نے تحقیق نہیں کی۔ عموماً تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں سماج کے اندر، دیکھیے ابھی میں اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، میں ابھی وہاں نہیں جا رہا ہوں، بعد میں آؤں گا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ، لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعہ کچھ سماجی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی عموماً سماج میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں عام طور پر ہم اس کے چغل خور کے نام سے جانتے ہیں،
اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لا يدخل الجنۃ فتات، کہ یہ چغلی کھانے والے چغل خور جو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ عموماً ایسے برے فطرت رکھنے والے لوگوں کے تعلق سے ان کی باتوں کو ہم سن لیتے ہیں اور ان کی باتوں کو مان کر کے ہم اپنے رشتے کو ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنے تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک کیا، جبکہ ہوتا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے، کوئی بھی خبر ہمارے سامنے آئے ذریعہ قابل اعتماد ہو سکتا ہو، آتھینٹک ہو سکتا ہو، کسی آتھینٹک پرسن کی جانب سے آپ کو خبر نہیں ملی، بلکہ جو خبر لا رہا ہے وہ ان آتھینٹک پرسن ہے، تو ایسے تمام لوگوں سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، بہت خبردار رہنا ہے، اور ان لوگوں کی جانب سے لائی ہوئی خبروں پر آپ کو تحقیق کرنی ہے، معلوم کرنا ہے، 2 ذریعہ 3 ذرائع سے کئی ایک ذرائع سے آپ کو معلوم کرنا چاہیے یہ آدمی جو خبر لے کر آیا ہے یہ خبر کہاں تک صحیح ہے۔ یہ تو معاملہ ایک ہوا۔ اب اس کے ایک اور پہلو میں جاتے ہیں، اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک اور پہلو پر ہم چلتے ہیں۔ ابھی دیکھیے سوشل میڈیا کا زمانہ ابھی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں بہت سارے میسیجز آتے ہیں، اور وہ میسیجز دین کے نام پر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نام پر آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے نام پر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، فلاں 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 بات فرمائی، اس کے نیچے میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو حدیث کا نمبر چھوڑ دیجیے، ابھی بہت دور کی بات ہے، حوالہ بھی نہیں کہ کون حدیث کی کون سی کتاب سے ہے، بس رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمان رسول کے پاس آپ کے پاس آ کے کیا گیا، آپ نے اس کو پڑھا، نہ آپ نے اس کی تحقیق کی، نہ آپ کو تحقیق کرنے کی شوق ہوئی آپ نے ڈائریکٹ اس کو اٹھا کر کے آپ نے شیئر کر دیا، کیونکہ اس کے نیچے لکھا رہتا ہے اگر تم مسلمان ہو گے تو ضرور شیئر کرو گے، آپ کی غیرت ایمانی جاگ جاتی ہے، آپ سوچے واقعی ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو یہ شیئر کرنا ہی چاہیے، لہذا ہم شیئر کر دیتے ہیں اسے۔ یاد رکھیے ایسے تمام موقع پر ہمیں بہت حساس رہنا چاہیے کہ جو بھی باتیں آ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہو کر کے، حدیث رسول کے نام پر جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، یا من گھڑت ہے، کچھ گڑ دیا، اب کچھ اور لوگوں نے چالاکی کی ہے۔ دیکھیے میں کھل کر کہتا ہوں بات آپ کے سامنے، میں جس سماج میں رہتا ہوں اور بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے واقفیت مجھے ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایک جماعت ہے جنہیں ہم اہل الحدیث کے نام سے جانتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک رواج عام ہو چکا ہے کہ اب ہم بخاری اور مسلم کے علاوہ کوئی اگر اور نام سے ہمارے سامنے کوئی روایت آتی ہے تو ذرا اس کو دیکھتے ہی یہ تحقیق کر لیتے واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اب لوگوں نے ہوشیاری کی ہے، کچھ بھی لکھ دو اس کے نیچے بخاری لکھ دو، کچھ بھی لکھ دو اللہ کے رسول سے منسوب کر کے کوئی بھی لکھ دو، اور اس کے نیچے صحیح بخاری لکھ دو، صحیح مسلم لکھ دو، یہ لوگ ان کی عورتیں تو ایسے ہی فارورڈ کر دیں گی۔ یہاں بھی محتاط رہنا ابھی آپ کو ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، ان جاءکم فاسق، کسی بھی غیر معتبر ذرائع سے، کسی بھی غیر معتبر ذرائع سے، کسی بھی ان آتھینٹک ذرائع سے اگر کوئی خبر آپ کو ملتی ہے، چاہے سماجی معاملے میں یا دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے تو آپ کی بڑی ذمہ داری ہے، فتبینوا، آپ اس کی وضاحت کر لیں، تحقیق کر لیں اس کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حدیث رسول سمجھ کر جسے آپ نے شیئر کیا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں، اور نتیجے میں آپ کا معاملہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میرے نام پر جھوٹ گڑھا اس کے پیٹ پہ جہنم کی آگ۔ کہیں ایسا نہ ہو، لہذا اس بات سے بہت محتاط رہنی چاہیے، کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے آئے اس کی تحقیق کر لیجئے، معلوم کر لیجئے، جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے سامنے بھیج دیجئے اس کو، ان سے آپ پوچھ لیجئے واقعی حدیث ہے یا نہیں، حدیث ہے تو صحیح ہے کہ نہیں، ورنہ آپ اس کو وہی سٹاپ کر دیجئے، بلکہ جس نے بھیجا اسے بھی کہہ دیجئے بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہی نہیں ہے، کیوں آپ جھوٹ بولتے ہو، کیوں جھوٹ بول کر اپنا ٹھکانہ جہنم کر رہے ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ایسے لوگوں کا۔
جو لوگ اللہ کے نبی کے نام پر جھوٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کا ایذا پہنچا دو پھر اپنے لیے پریشانی اٹھاؤ. اب اس آیت کریمہ کا جو پس منظر ہے، جو شان نزول ہے، وہ ایک قبیلہ ہے بنو مصطلق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قبیلہ بنو مصطلق جو مدینہ سے کچھ دوری پر آباد تھی، جن کے سردار حارث تھے جو بعد میں ایمان لائے، پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف کچھ تدبیریں کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ. یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روانہ فرمایا کہ جاؤ دیکھو آخر کیا معاملہ ہے، واقعی سچ ہے یا جھوٹ ہے. صحابی رسول گئے، وہاں کچھ دن رہنے کے بعد لوگوں سے حالات کو معلوم کیا، پوچھا تو پتہ چلا کیا معاملہ صحیح ہے. یہ قبیلہ بنو مصطلق جو ہے یہ لوگ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور کہا کہ چلو ہم لوگ اس سے پہلے کہ مدینے پر چڑھائی کرے ہم لوگ اس کے اوپر جا کر کے حملہ کرتے ہیں تاکہ اس کو متنبہ کرے، خبردار کر دے اس کو کہ آئندہ ہمارے اوپر حملے کی وہ کوشش نہ کرے. اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور کچھ دونوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ایک مقام پر، لیکن بہرحال وہ لوگ ہار مان کے کچھ تیر اندازیاں ہوئی دونوں کی جانب سے، لیکن وہ لوگ ہار مان گئے اور پھر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر چکے. اور کچھ لوگ ان میں سے جو قیدی بنائے گئے، قیدی بنا کر کے اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک خاتون تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سردار حارث جو اب اسلام نہیں لاتے ان کی بیٹی تھی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا اور ایک صحابی غالباً ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کی تھی، یہ معزز گھرانے کی تھی، سردار کی بیٹی تھی. ان کو یہ گوارا نہیں ہوا اس طرح سے قیدی بنا کر کے رہا جائے، تو لہٰذا انہوں نے آفر کیا. جو اس وقت معاملہ تھا کچھ لین دین، کچھ جو رقم جو کچھ تھا اس زمانے میں، اس کو لین دین کے بعد آزادی کے لیے انہوں نے پیشکش کی. تو کچھ معاملہ بنا کہ کچھ غالباً 360 درہم اس طرح سے کچھ کا معاملہ بنا. تو وہاں سے وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر اللہ کے نبی سے اور وہ اسلام بھی قبول کر لیتی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جویریہ ہوں، حارث کی بیٹی ہوں، میں بنی مصطلق سے، جو میں قیدی بنا کر کے لائی گئی تھی، اور آپ کو میرے بارے میں علم ہے کہ میں ثابت بن قیس کے حصے میں آئی تھی، اور پھر یہ بھی ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائی ہوں میں. لہذا چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرنے آئی ہوں کہ آپ میری آزادی کا انتظام کروا دیجئے، ہمارا کچھ تعاون کر دیجئے میرے ساتھ تاکہ میں ثابت بن قیس سے آزاد ہو جاؤں. میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جویریہ، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارا وہ رقم بھی دے دوں جس کے ذریعے سے تم آزاد ہو جاؤ اور میرے نکاح میں آ جاؤ؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مجھے یہ منظور ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ثابت بن قیس کو وہ رقم بھی لوٹایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 400 درہم مہر کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی کیا، اور اس طریقے سے حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہوئی۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حارث، انہوں نے یہاں تک کہ حارث نے یعنی جبیر رضی اللہ عنہ کے باپ نے انہوں نے بہت سارے اونٹوں کا ایک قافلہ نکالا اور اونٹوں کی بڑی تعداد لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، اور اس لیے کہ یہ تمام اونٹوں کے بدلے میں اپنی بیٹی کو وہاں سے واپس لے کر کے آؤں گا۔ اس نیت سے وہ خود اور ان کے 2 بیٹے ساتھ میں آتے ہیں اور مدینے سے باہر ایک مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد ایک نظر دوڑاتے ہیں اپنے اونٹوں پر جو بڑی تعداد تھی، ایک قطار در قطار اونٹوں کی تعداد کھڑی ہے، ان تمام اونٹوں پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان اونٹوں میں 2 اونٹ ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، لہذا مدینے سے باہر ہی ایک وادی میں ان دونوں اونٹوں کو چھپا دیتے ہیں کہ یہ 2 اونٹ لے کر میں مدینہ نہیں جاؤں گا، بلکہ ان 2 اونٹوں کو یہ چھپا دیتا ہوں، جب یہاں سے واپس ہوگا تو اس کو لے کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ 2 اونٹ کو چھپانے کے بعد بقیہ تمام اونٹوں کو لے کر حارث مدینہ روانہ ہوئے، پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مطالبات کو رکھا، یہ سارے اونٹوں کا قافلہ لے کر کے آیا ہوں میں، اور اس کے ذریعے سے میں اپنی بیٹی کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان 2 اونٹوں کے چھپانے کی خبر دے دی اللہ رب العالمین نے۔ چنانچہ جب حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ یہ سارے اونٹ ہیں، یہ میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، سارے اونٹوں کو لے لیجئے اور میری بیٹی کو چھوڑ دیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم نے وادی میں چھپا کر کے آئے؟ ان 2 اونٹوں کا کیا ہوگا جو تم نے وادی میں چھپا کر کے رکھا ہے؟ اب یہ حیران اور پریشان ہے کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہاں باپ اور 2 بیٹا، یہ 3 لوگ لے کر کے آئے ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں اس کے بارے میں، میرے علاوہ تو کسی کو خبر ہی نہیں کہ میں 2 اونٹ کو چھپا کر کے آیا ہوں، یہ خبر ملی تو کہاں سے ملی؟ بہت حیران، بہت پریشان، یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور برحق رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین جن کو وحی ان کو آگاہ فرمایا ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں تھی کہ اس کو پتہ چل جاتا۔ انہوں نے فوراً وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق برحق رسول تسلیم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس طریقے سے وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور وہ بھی اسلام قبول کیے۔ جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اپنی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سبوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں گے، اس نے اسلام قبول کریں گے، اور آپ اپنے قاصد کو میرے پاس روانہ کیجئے گا کہ آپ کا قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے اب زکوٰۃ وصول کرے، مجھ سے زکوٰۃ وصول کرے مجھ سے، یہ کہہ کر، اور جب خبر ملی کہ خود ان کی بیٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، تو ان کو یہ بھی خوشی ہوئی اب میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہے، امہات المومنین ہے، وہ مومنوں کی ماں ہے، اس سے بڑا اور اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب یہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے قبیلے کے پاس چلے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمانہ کے بعد ایک صحابی ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے۔ اب یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے قبیلہ بنو مستلق کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کا قتل کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ جاؤ قبیلہ بنو مستلق میں جاؤ اور وہاں جا کر زکوٰۃ وصولیابی کرو،
یہ ڈر گئے سہم گئے کہ معاملہ تو بڑا خراب ہے، اس قبیلے میں ہم جائیں کیسے، وہاں تو ہم نے قتل کیا ہے، یہ لوگ پہچان لے گئے مجھے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے، لہذا کسی طریقے سے وہ تیار ہو گئے اور نکل گئے، چلیے قبیلہ بنو مستلق کے پاس روانہ ہونے کے لیے، لیکن دل کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے، ڈر ہے کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، یہ ڈر کر بھاگنے لگے وہاں سے۔ پھر وہاں سے انہوں نے کیا کیا کہ قبیلہ بنو مستلق حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا، یہ لوگ سب انتظار میں تھے کہ وہاں سے اللہ کے نبی قاصد بھیجیں گے زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے، یہ لوگ انتظار میں تھے۔ اب یہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ کر کے چلے آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور منع کر دیا اور ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور زکوٰۃ کے دینے سے انکار کر دیا۔ ایک عجیب ماحول بن گیا صحابہ کرام کے درمیان۔ خود یہ خبر جب ان کی بیٹی جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، 10 منٹ ہو چکا ہے۔ اچھا میں بات کوئی اس واقعے کو بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی ذرا سا بہت مایوس ہو گئی کہ آخر کیا معاملہ ہوا میرے والد کی طرف سے۔ وہ تو خوشی آئے تھے، اسلام قبول کیے تھے، خود اپنی مرضی سے دعوت دے کر کے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک لشکر تیار کرو اور ان لوگوں کے پاس جاؤ اور مقابلہ کرو ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قاصد کو مارنے پر تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتظار میں تھے کہ آخر اللہ کے نبی کے قاصد اب تک کیوں نہیں آیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ وہ لوگ نہیں آ رہے ہیں تو ہم ہی لوگ نکلتے ہیں یہاں سے زکوٰۃ کی رقم لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہاں زکوٰۃ بھی ادا کر دیں گے اور اللہ کے نبی کی زیارت بھی کر لیں گے۔ اس نیت سے وہ لوگ بھی راستے میں چلے آ رہے تھے، دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ واقعی یہ لوگ بھی چلے آ رہے ہیں، ادھر ہی چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا گھیر لو اس لشکر کو، گھیر لو۔ تمام صحابہ لشکر کو گھیر لیے، تلاشی لی گئی تو آخر معاملہ کیا ہے۔ تو خالد بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اللہ کے نبی کے قاصد کو مارا، بھگایا یہاں سے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا؟ تو نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ایسا ہے کہ ہم قاصد کو مارے، ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہم لوگ انتظار کرتے جب تاخیر ہو گئی تو ہم لوگ خود زکوٰۃ کی رقم لے کر نکلے، چلے اللہ کے نبی کی زیارت بھی ہو جائے گی اور زکوٰۃ بھی دے دیں گے۔ تو خیر یہ معاملہ، پھر یہ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، واپس مدینہ آئے اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ان کو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور غلطی کی معافی مانگی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی صحابہ کرام کی تعریف فرمائی اور انہیں اللہ رب العالمین نیکوکاروں میں شامل فرمایا۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہوگی اور جو کچھ باتیں باقی ہیں اور اس کے بعد کی والی آیات جو ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے کے درس میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اجتماعی زندگی میں اس اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد و اتفاق کو نقصان پہنچانے والی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔